السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، امید ہے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بہترین معاملہ کریں گے اور ہم سب کو صحت سلامتی ایمان کے ساتھ رکھیں اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں اپنی خاص آسانیاں فرمائیں اور ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچا لیں اللہ تعالی اپنی رحمت خاص سے، اپنا فضل و کرم فرمائیں۔ سورہ فرقان ہم شروع کرتے ہیں اور ابھی پھر سورہ آیت نمبر 20 تک ہمارا جو پارہ نمبر ہے 18 چلے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی سورہ فرقان کے درمیان میں ہی آیت نمبر 21 سے ہمارا پارہ نمبر 19 شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلمات۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورہ فرقان دیکھتے ہیں۔ سورہ فرقان مکی سورہ ہے، آیات اس کی 77 یعنی 77 اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ سورہ فرقان کا نام جو ہے پہلی آیت تبارک الذی نزل الفرقان سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پہ، نہ کہ عنوان مضمون کے طور پہ۔ اور زمانہ نزول اس کا ہے جو وہ دیکھتے ہیں، انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے، یعنی قیام مکہ کا دور متوسط۔ اور اس کا موضوع اور مباحث جو ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ان شبہات اور اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ایک ایک کا جچا تلا جواب دیا گیا اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے منہ موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتا دیے گئے ہیں۔ آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھینچ کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھرا۔ ایک طرف اس سیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو۔ اور ایک سوال بھی اہل عرب کے سامنے رکھ دیا گیا ہے اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے ہمیشہ کے لیے تاریخ اسلام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کر دی۔ فرقان کے معنی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے معنی حق و باطل، توحید اور شرک اور ظلم اور عدل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس قرآن نے کھول کر ان امور کی وضاحت کر دی ہے، اس لیے اسے فرقان کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے اور آپ تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے اللہ کی پہلی صفت بیان فرمائی گئی ہے، یعنی کائنات میں صرف وہی ہے، کوئی اور نہیں۔
دوسری یہ کہ اس میں نصارہ، یہود اور بعض ان اہل عرب قبائل کا رد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تیسری یہ کہ اس میں صنم پرست مشرکین اور یعنی دو خداؤں شر اور خیر، ظلمت اور نور کے خالق جو ہیں ان کے قائلین کا رد ہے، یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دو خدا ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دلیل کو رد فرمایا ہے، اور ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے، اور اپنی حکمت و مشیت کے مطابق اس نے اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز مہیا کی ہے جو ان کے مناسب حال ہے، یا ہر چیز کی موت اور روزی اس نے پہلے سے ہی مقرر کر دی ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان فرما دی ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا کلام پاک، قرآن پاک ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ اسے نازل کیا اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب گھڑنے میں یہود سے یا ان کے بعض دوست احباب سے مدد لی ہے، اور یہاں قرآن نے اس الزام کو ظلم اور جھوٹ سے تعبیر کیا ہے۔ بھلا ایک امی شخص دوسروں کی مدد سے ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور اعجاز کلام میں بے مثال ہو؟ یہ ان کے جھوٹ اور افتراء کے جواب میں کہا کہ قرآن کو دیکھو، اس میں کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی بات غلط اور خلاف واقعہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے، بلکہ ہر بات سچی اور صحیح ہے، اس لیے کہ اس کو اتارنے والی ذات وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ بات کو جانتا ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور وہ نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی کیسی حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، یعنی قیامت کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو اس کے غضب اور جوش کی آواز سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ یعنی ان جہنم ان کافروں کو دور سے میدان محشر میں دیکھ کر ہی غصے سے کھول اٹھے گی اور ان کو اپنے دامن غضب میں لینے کے لیے چلائے گی اور جھنجھلائے گی، جیسا کہ سورہ ملک میں ہے کہ جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑنا سنیں گے اور وہ جوش غضب سے اچھلتی ہوگی، ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے استعارہ نہیں، اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے، یعنی ایسا وعدہ ہے جو یقیناً پورا ہو کر رہے گا۔ جیسے قرض کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ واجب کر لیا ہے جس کا اہل ایمان اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اہل ایمان کے لیے اس حسن جزا کو اپنے لیے ضروری قرار دے لیا ہے۔
اور وہی دن ہوگا جب کہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔ یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اللہ کا قول ہے جو مشرکین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم جن کو اپنا معبود گمان کرتے تھے انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھوٹا قرار دے دیا اور تم نے دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے تم سے برات کا اعلان کر دیا ہے۔ گویا جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے وہ مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ اب کیا تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم میرے عذاب کو اپنے سے پھیر سکو اور اپنی مدد کر سکو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 20 جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اس طرح سے ہمارا پارہ نمبر 18 بھی مکمل ہو گیا۔ آگے ہم پارہ نمبر 19 شروع کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا۔ چیخ اٹھیں گے کہ پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔ بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ صحبت صالح سے انسان اچھا اور خراب صحبت سے انسان برا بنتا ہے۔ اکثر لوگوں کی گمراہی کی وجہ غلط دوستوں کا انتخاب اور صحبت بد کا اختیار کرنا ہی ہے۔ اس لیے حدیث میں بھی صالحین کی صحبت کی تاکید اور بری صحبت سے اجتناب کو ایک بہترین مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ نے کہ رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک ہماری امت نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا، تو مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن نہ سنا جا سکے۔ یہ بھی ہجران ہے، اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے، یعنی ہجر ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے قرآن کو۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔
اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط۔ منکرین قرآن کا یہ جو اعتراض تھا وہ اس لیے تھا کہ جس طرح تورات، انجیل اور زبور وغیرہ کتابیں ایک وقت میں نازل ہوئیں، یعنی یک مرتبہ، اسی طرح قرآن بھی ایک وقت میں کیوں نازل نہیں ہوا۔ اور آگے اللہ نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حالات و ضروریات کے مطابق اس قرآن کو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرا اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو اور ان کے خوب ذہن نشین ہو جائے۔ اور اس قرآن کی مثال بارش کی طرح ہے۔ بارش جب بھی نازل ہوتی ہے مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور یہ فائدہ بالعموم اسی وقت ہوتا ہے جب بارش وقتاً فوقتاً نازل ہو، نہ کہ ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے ہیں۔ رس کے معنی کنویں کے، اصحاب الرس کنویں والے، یہ بھی جو ہے وہ ایک قوم تھی، اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ بستی سے قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ وغیرہ مراد ہیں، اور بری بارش سے پتھروں کی بارش مراد ہے۔ ان بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان پر کنکر اور پتھروں کی بارش کی گئی تھی۔ اور یہ بستیاں شام و فلسطین کے راستے میں پڑتی ہیں جن سے گزر کر ہی اہل مکہ آتے جاتے تھے۔ اس لیے ان تباہ شدہ بستیوں اور ان کے کھنڈرات دیکھنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتے اور آیات الہی اور اللہ کے رسول کو جھٹلانے سے باز نہیں آتے۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جام نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو رائے راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں جو انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی یہ چوپائے جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اسے وہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان جسے صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور در در پر اپنا ماتھا ٹیکتے پھرتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ یقیناً چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر اور گمراہ ہیں۔ اور آگے جو اللہ نے فرمایا سائے کا، تو یعنی دھوپ سے ہی سائے کا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو سائے سے بھی لوگ متعارف نہ ہوتے، اور وہ سایہ آہستہ آہستہ ہم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اس کی جگہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یعنی لباس جس طرح انسانی ڈھانچے کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح رات تمہیں اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ اور نیند جو موت کی بہن ہے، دن کو انسان اس نیند سے بیدار ہو کر کاروبار اور تجارت کے لیے پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ یعنی ایسا کرنا ہماری قدرت سے باہر نہ تھا، چاہتے تو جگہ جگہ نبی پیدا کر سکتے تھے، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور دنیا بھر کے لیے ایک ہی نبی مبعوث کر دیا۔ جس طرح ایک سورج سارے جہان کے لیے کافی ہو رہا ہے، اسی طرح یہ اکیلا آفتاب ہدایت ہی سب جہان والوں کے لیے کافی ہے۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ و شیریں اور دوسرا تلخ و شور، دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ یہاں آیت میں جو لفظ فرات آیا ہے تو آب شیریں کو فرات کہتے ہیں، یعنی میٹھے پانی کو، اور فرات کے معنی ہے کاٹ دینا، توڑ دینا۔ میٹھا پانی پیاس کو کاٹ دیتا ہے، یعنی ختم کر دیتا ہے۔ اور رجاج کہتے ہیں سخت کھاری یا کڑوے پانی کو۔ اور یہ دو جو ان دونوں کے درمیان ایک اوٹ کر دی گئی ہے، حجاب کر دیا گیا ہے میٹھے اور کڑوے پانی میں، تو میٹھا پانی تو وہ ہے جو نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان پایا جاتا ہے، جس کو انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہے، اور کھارا پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے بڑے بڑے سمندروں میں ہے۔ یہ سمندر ساکن ہے، اور سمندری پانی کے کھاری رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ یعنی میٹھا پانی زیادہ دیر تک کہیں ٹھہرا رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے ذائقے، رنگ یا بو میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ کھاری پانی خراب نہیں ہوتا، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ اور بو۔ اور وہی ہے یعنی اللہ جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ نسب سے مراد وہ رشتہ داری ہیں جو باپ یا ماں کی طرف سے ہوں، اور سحر سے مراد وہ قرابت مندی ہے جو شادی کے بعد بیوی کی طرف سے ہو، جس کو ہماری زبان میں سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ ان دونوں رشتہ داریوں کی تفصیل جو ہے سورہ نساء میں بیان کر دی گئی ہے۔ اور رضائی رشتہ داریاں حدیث کی روح سے نسبی رشتوں میں شامل ہیں۔ رضائی یعنی دودھ شریک جو بہن بھائی ہوتے ہیں۔ اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ یہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ یعنی تمہارا کام نہ کسی ایمان لانے والے کو جزا دینا ہے، نہ کسی انکار کرنے والے کو سزا دینا۔ تم کسی انسان کو ایمان کی طرف کھینچ لانے اور انکار سے زبردستی روک دینے پر مامور نہیں کیے گئے۔ تمہاری ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ جو رائے راست قبول کرے اسے انجام نیکی بشارت دے دیں، اور جو اپنی بد راہی پر جمع رہے اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرا دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ رحمان اللہ کی ذات، صفات اور اسماء الحسنی میں سے ہے، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم رحمان و رحیم کو نہیں جانتے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسمک اللہم لکھو، یعنی اللہ کے نام سے
تو یہ اس کی ہے تفسیر۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکتا ہوا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے عباد الرحمن کی صفات جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں، اور یعنی جو نرم چال چلتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ اکڑتے اور اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، جباروں اور مفسدوں کی طرح اپنی رفتار سے اپنا زور جتانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کی چال ایک شریف اور سلیم الطبع اور نیک مزاج آدمی کی سی چال ہوتی ہے۔ اور جاہل ان کے منہ آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کر لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ بہت ہی پیاری دعا یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہمیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، کوشش کیجیے گا کہ اسے ہم یاد کر لیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ اچھا، اللہ کی حرام کی کسی جان کو نہ حق ہلاک نہیں کرتے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے جسے ارتداد کہتے ہیں، یا شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے، یا کسی کو قتل کرے، ان صورتوں میں قتل کیا جائے گا۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ایک اور دعا آ گئی، بہت ہی پیاری دعا یہ بھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل بلند منزل کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو، یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو اور اس کی عبادت نہ کرو اور اپنی حاجات و ضروریات میں اس کو مدد کے لیے نہ پکارو، تو پھر تمہارا کوئی وزن بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ پرے کاہ کے برابر بھی تمہاری پرواہ کرے۔ محض مخلوق ہونے کی حیثیت سے تم میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں، تم سے اللہ کی کوئی حاجت اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ تم بندگی نہ کرو گے تو اس کا کوئی کام رکا رہ جائے گا۔ اس کی نگاہ التفات کو تو جو چیز تمہاری طرف مائل کرتی ہے وہ تمہارا اس کی طرح ہاتھ پھیلانا اور اس سے دعائیں مانگنا ہی ہے، یہ کام نہ کرو گے تو کوڑے کرکٹ کی طرح پھینک دیے جاؤ گے۔ اب کہ تم نے جھٹلایا ہے ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
پارہ نمبر 19 ہمارا چل رہا ہے سورہ شعراء آیت 224 وشعراء یتبعہم الغاوون سے ماخوذ ہے، مضمون اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے، اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ سورہ کا زمانہ نزول مکے کا دور متوسط ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ اور اس کے بعد سورہ الشعراء۔ موضوع اور مباحث تقریر کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تذکیر کا مقابلہ مسلسل انکار سے کر رہے تھے، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی تو دکھائی نہیں، پھر ہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن قرار دے کر آپ کی تعلیم و تلقین کو باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے، اور کبھی یہ کہہ کر آپ کے مشن کا استخفاف کرتے کہ ان کے پیروکار یا تو چند نادان نوجوان ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنا طبقات کے لوگ۔ حالانکہ اگر اس تعلیم میں کوئی جان ہوتی تو اشراف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے، ان بڑے بڑے شیخ قبول کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھکے جاتے تھے، مگر وہ ہٹ درمی کی نت نئی صورتیں اختیار کرتے نہ تھکتے تھے۔ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوہان روح بنی ہوئی تھی، اور اس غم میں آپ کی جان گولی جاتی تھی۔ سورہ شعراء مکی ہے، اس میں 227 یعنی 227 آیات ہیں اور 11 رکوع ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ یعنی جسے ماننے اور جس پر ایمان لائے بغیر چارہ نہ ہوتا، لیکن اس طرح جبر کا پہلو شامل ہو جاتا۔ لیکن جب کہ ہم نے انسان کو ارادہ اور اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اس کی آزمائش کی جائے، اس لیے ہم نے ایسی نشانی بھی اتارنے سے گریز کیا جس سے ہمارا یہ قانون متاثر، اور صرف انبیاء اور رسل بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لیکن یہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، عنقریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یعنی تکذیب کے نتیجے میں، یعنی جھٹلانے کے نتیجے میں ہمارا اللہ کا عذاب عنقریب انہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، جسے وہ ناممکن سمجھ کر مذاق کرتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا میں بھی ممکن ہے، جیسا کہ کئی قومیں تباہ ہوئیں، اور بصورت دیگر آخرت میں تو اس سے کسی صورت چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور یعنی ہر قسم کی چیزیں اللہ نے پیدا کی جو کریم ہیں، یعنی انسان کے لیے بہتر اور فائدہ مند ہیں، جس طرح اللہ جات، پھل، میوے ہیں اور حیوانات وغیرہ۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے چیزیں پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی کیا انہوں نے زمین پر کبھی نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کے عمدہ نباتات اس میں پیدا کی؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے بھی نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا ظالم قوم کے پاس یا فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یہاں اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو مردہ زمین سے چیزیں پیدا کر سکتا تو کیا وہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اس کی یہ عظیم قدرت دیکھنے کے باوجود اکثر لوگ اللہ اور رسول کی تکذیب کرتے ہیں، یعنی انہیں جھٹلاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ یعنی ہر چیز پر اس کا غلبہ اور انتقام لینے پر وہ ہر طرح قادر ہے، لیکن چونکہ وہ رحیم بھی اس لیے فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ پوری مہلت دیتا ہے۔ اور یہ اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
کہ کی طرف اللہ کی وحی آنے کا کہ فرعون کی قوم کے پاس جائیں اور انہیں پوچھیں کہ کیا وہ نہیں ڈرتے، یعنی اس نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے، میرا سینہ گھٹتا، میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غیر ارادی طور پر ہو گیا تھا اور مقتول قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا، اس لیے فرعون اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، جس کی اطلاع پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے۔ اس واقعے پر اگرچہ کئی سال گزر چکے تھے، مگر فرعون کے پاس جانے میں واقعی یہ امکان موجود تھا کہ فرعون ان کو اس جرم میں پکڑ کر قتل کی سزا دینے کی کوشش کرے، اس لیے یہ اس خوف میں مبتلا تھے۔ فرعون نے اچھا جی موسیٰ نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر یعنی ان کی انسلٹ کرنی شروع کر دی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں ہمارے گھر میں پلا جب کہ ہم بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی جو کچھ پہلے ہوا اپنی جگہ، لیکن اب میں اللہ کا رسول ہوں، اگر میری اطاعت کرے گا تو بچ جائے گا، بصورت دیگر ہلاکت تیرا مقدر ہوگی۔ یعنی یہ اچھا احسان ہے جو تو مجھے جتلا رہا ہے کہ مجھے تو یقیناً تو نے غلام نہیں بنایا اور آزاد چھوڑے رکھا، لیکن میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی آخر کیا حیثیت ہے؟ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارا ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق و مغرب جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام مختلف انداز سے رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی وضاحت کر رہے ہیں جس کا کوئی معقول جواب اسے نہیں بن پا رہا، تو اس نے دلائل سے صرف نظر کر کے دھمکی دینی شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہیں جیل میں قید خانے میں بند کر دوں گا۔ تو جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں کوئی ایسا معجزہ لے آؤں کہ میں سچا اور واقعی اللہ کا رسول ہوں تب بھی تو میری صداقت کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ لے آ۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک صریح اژدہا تھا، پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا، یعنی ان کی لاٹھی بڑا سانپ بن گئی اور گریبان سے ہاتھ نکالا تو چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو فرعون اپنے ارد گرد کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے
چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجیے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ یعنی صرف اعلان اور اشتہار ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آدمی اس غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کی خبر عام لوگوں میں پھیل چکی تھی، اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن حاضرین نے یعنی دربار کے جو حاضرین تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھا، اور باہر جن لوگوں تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھیں ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہوئے جا رہے تھے، یعنی وہ ڈبل مائنڈڈ ہو گئے، شیکی ہو گئے، اور اب ان کے دین کا دار و مدار بس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کی سلطنت کے وزیر مشیر اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے۔ ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور جو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ جادوگروں نے یہ جو کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں، یعنی اس لحاظ سے کہا کہ فرعون کی قوم مسلمان نہیں ہوئی اور انہوں نے یعنی جادوگروں نے قبول ایمان میں سبقت کی۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے کہا فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب خوف کا اظہار کیا کہ پیچھے ہمارے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ تمہارا اندیشہ صحیح نہیں، اب دوبارہ تم فرعون کی گرفت میں نہیں جاؤ گے، میرا رب یقیناً نجات کے راستے کی نشاندہی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی اور نشاندہی فرمائی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، جس سے دائیں طرف کا پانی دائیں طرف اور بائیں طرف کا بائیں طرف رک گیا اور دونوں کے بیچ میں راستہ بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 12 قبیلوں کے حساب سے 12 راستے بن گئے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کا صدور ہوا تاکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون سے نجات پا لے۔ اس تائید الہی کے بغیر فرعون سے نجات ممکن نہیں تھی۔
اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ان چیزوں کو جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بھی معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے، اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جب کہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ اہل ایمان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لیکن کافروں مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت ہوگی نہ حوصلہ، اور نہ وہاں کوئی دوستی کام آئے گی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ نشانی سے مراد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں سارے قصے میں واقعے میں ایک نشانی ہے۔ قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائے ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بھری ہوئی کشتی سے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی، جن کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے،
اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، پس تم لوگ اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قوم عاد دنیا کی مضبوط ترین اور قوی ترین یعنی طاقتور ترین قوم تھی، جس کی بابت اللہ نے فرمایا کہ اس سے ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اور لیکن جب اس قوم نے بھی کفر کا راستہ چھوڑ کر ایمان و تقوی اختیار نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کی صورت میں ان پر عذاب نازل فرمایا، جو مکمل 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلط رہا۔ بادیں تند آتی اور آدمی کو اٹھا کر فضا میں بلند کرتی اور پھر زور سے سر کے بل زمین پر پٹخ دیتی، جس سے اس کا دماغ پھٹ جاتا اور ٹوٹ جاتا اور بغیر سر کے ان کے لاشیں اس طرح زمین پر پڑے ہوتے گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ انہوں نے پہاڑوں اور غاروں میں بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بنا رکھی تھیں، پینے کے لیے گہرے کنویں کھود رکھے تھے، باغات کی کثرت تھی، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی چیز ان کے کام نہ آئی اور انہیں صفحہ خستی سے مٹا کر رکھ دیا گیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو جہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے، ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں؟ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہیں اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و یال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و یال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، یعنی اس سے مراد حضرت لوط کی بیوی ہے۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ اصحاب الایکہ، ایکہ کے معنی ہے گنا درخت، اور ایک ایسا درخت جو ہے مدین کی نوائی آبادی میں تھا، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی، اس سے مراد وہاں کے باشندے ہیں۔ اور وہ جو درخت تھا اس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس نوائی آبادی تک تھا، جہاں ایک درخت کی پوجا ہوتی تھی، وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکہ کہا گیا ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزوں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے،
انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ ان الفاظ سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک بارش کے عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا۔ یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکا کی طرف بھی۔ دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا، اور وہ بڑی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبع کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابوں کی تعلیم اس سے مختلف تھی۔ لیکن ان کی ہٹ درمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفائے قلب بن کر ان کے اندر نہیں اترتا، یعنی قرآن پاک، بلکہ ایک گرم لوہے کی سوراخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کی بجائے اس کی تردید کے لیے حربے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو سو کو کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم اب انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔ ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کا بیان ہے، یعنی قرآن پاک شیطان کی دخل اندازیوں سے محفوظ ہے۔ ایک تو اس لیے کہ شیاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد شر و فساد اور منکرات کی اشاعت ہے، جبکہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منکرات کا سد باب ہے، یعنی منکرات کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں۔ دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ تیسرے نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے۔ آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر بجلی بن کر گرتے اور بسم کر دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بھی بری ذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے۔ قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور یا صباحا کہہ کر آواز دی۔ یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن اچانک حملہ کرتے،
اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا ہے۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر فرمایا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت، تو کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اس کے جواب میں سورہ تبت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو، میں وہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ لوگو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں یعنی کاہنوں، نجومیوں وغیرہ پر اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء و صالحین پر۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، وجوز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہاں ان کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتے تھے، اور یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے، ان شعراء کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جو 4 خصوصیات کے حامل ہوں۔ اول یہ کہ وہ مومن ہوں، دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، اور چوتھے یہ کہ وہ ذاتی اغراض کے لیے تو کسی کی حجب نہ کریں، البتہ جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر اور شمشیر سے لیتا ہے۔ یعنی جو مومن شاعر ہوتے ہیں وہ کافر شاعر جو ہیں ان کو جواب دیتے ہیں جس میں انہوں نے مسلمانوں کی برائی کی ہو، یعنی شعر میں مسلمانوں کی برائی کی، اسے حجب کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت حسان بن ثابت کافروں کی جس طرح شاعری میں حجب کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ ان کافروں کی برائیاں بیان کرو، جبرائیل علیہ السلام بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نمل اس کی آیات جو ہیں وہ 93 ہیں، 93 ہیں، اور رکوع اس کے ساتھ ہیں، اور یہ سورہ نمل بھی مکی سورہ ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں دوسرے رکوع کی چوتھی آیت میں بعد دن نمل کا ذکر آیا، یعنی سورہ کا نام اسی سے لیا گیا ہے، یعنی وہ سورہ جس میں نمل یعنی چونٹی کا قصہ مذکور ہے۔ زمانہ نزول اس کا جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ ابن عباس اور جابر بن زید کا بیان ہے کہ پہلے سورہ شعراء نازل ہوئی، پھر نمل اور پھر قصص، اور موضوع اور مباحث کے لحاظ سے یہ سورہ بھی 2 خطبوں پر مشتمل ہے۔ پہلا خطبہ آغاز سورہ سے چوتھے رکوع کے خاتمے تک ہے، اور دوسرا خطبہ 5ویں رکوع کی ابتدا سے سورہ کے اختتام تک۔ ٹھیک ہے جی، اور 3 قسم کے نمونے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک نمونہ جو ہے وہ فرعون سرداران قوم سمود اور سرکشان قوم لوط کا ہے، جن کی سیرت فکر آخرت سے بے نیاز تھی، اور نتیجہ کیا ہوا بے نیازی کا آخرت کی فکر سے کہ انہوں نے اپنے نفس کی بندگی کی۔ یہ لوگ کسی نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، یہ الٹے ان لوگوں کے دشمن ہو گئے جنہوں نے ان کو خیر و صلاح کی طرف بلایا، اور انہوں نے اپنی ان بدکاریوں پر بھی پورا اصرار کیا جن کا گھنونا پن کسی صاحب عقل انسان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہیں عذاب الہی میں گرفتار ہونے سے پہلے ایک لمحہ پہلے تک بھی ہوش نہ آیا۔ دوسرا نمونہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت، حکومت، شوکت، حشمت سے اس پیمانے پر نوازا تھا کہ کفار مکہ کے سردار اس کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے تھے، لیکن اس سب کے باوجود چونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے
اور انہیں احساس تھا کہ انہیں جو کچھ بھی حاصل ہے اللہ کی عطا سے ہے، اس لیے ان کا سر ہر وقت منعم حقیقی یعنی حقیقت میں نعمتیں عطا کرنے والے رب کے آگے جھکا رہتا تھا، اور کبر نفس یعنی کسی قسم کے تکبر کا کوئی ادنا شائبہ تک ان کی سیرت و کردار میں نہ پایا جاتا تھا۔ اور تیسرا نمونہ، یعنی 3 نمونے ہم نے رکھا نا سورہ کے شروع میں کہ 3 نمونے اللہ نے پیش کیے ہیں اس میں سیرت کے، انسانی سیرت کے۔ تو تیسرا نمونہ جو تھا وہ ملکہ سبا کا ہے، جو تاریخ عرب کی نہایت مشہور دولت مند قوم پر حکمران تھی، اور اس کے پاس تمام وہ اسباب جمع تھے جو کسی انسان کو غرور نفس میں مبتلا کر سکتے ہیں، لیکن جب اس پر حق واضح ہو گیا تو کوئی چیز اسے قبول حق سے نہ روک سکی، کیونکہ اس کی گمراہی محض ایک مشرک ماحول میں آنکھیں کھولنے کی وجہ سے تھی۔ نفس کی بندگی اور خواہشات کی غلامی کا مرض اس پر مسلط نہ تھا، اللہ کے حضور جواب دہی کے احساس سے بھی اس کا ضمیر فارغ نہ تھا، اس لیے اس پر جب حق اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ سورہ کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تفسیر اس کی دیکھتے ہیں سورہ نمل کی ابتدائی آیات کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے قرآن کریم کو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ کہ جو کتاب مبین ہے یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنی تعلیمات، اپنے احکامات اور ہدایات کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہیں، یعنی اتنی مبین یعنی کھلی ہوئی یہ کتاب ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہدایت اور خوشخبری ایمان لانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اور جو کون سے ایمان لانے والے؟ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً وہی لوگ اپنے اللہ کی راہ پائیں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے۔ جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند، یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کر لیں گے، قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے؟ ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، حالانکہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی یعنی روشنی کا، چمک کا سبب ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں ہم۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں ہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک علیم و حکیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ یعنی جو ہے دوسری بات وہ یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے قیامت پر، ان کے جو ہیں کرتوت ہی خوشنما بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں، تو یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں، اور آخرت پر عدم اطمینان، عدم ایمان کا اس کا بنیادی سبب ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے، تاہم اس میں بھی اللہ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لیے نیکی کا راستہ اور بدوں کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا یہ انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی گمراہی کے جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔
اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر واپس آ رہے تھے۔ رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ دور سے آگ کے شعلے لپکتے نظر آئے۔ وہاں پہنچے یعنی کوہ طور پر تو دیکھا کہ ایک سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں آگ نہیں تھی، اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طبعی خوف پیغمبر کو بھی لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بالآخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ یعنی یہ 2 معجزے ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جن کے ذریعے سے میں نے تیری مدد کی، انہیں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد و سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا اور اس نے کہا لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ اس سے مراد نبوت اور بادشاہت کی وراثت ہے جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام قرار پائے، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ ویسے بھی انبیاء کی وراثت علم میں ہی ہوتی ہے، جو مال و اسباب وہ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب الفرائض سے۔ اچھا جی، بولیاں جو تمام جانوروں کی سکھائی گئی تھیں، لیکن پرندوں کا ذکر خاص طور اس لیے کیا گیا ہے کہ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں اور چونٹیاں بھی ان میں شامل تھیں۔ اور اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انفرادی خصوصیت و فضیلت کا ذکر ہے جس میں وہ پوری تاریخ انسانیت میں ممتاز ہیں کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات اور چرند و پرند حتیٰ کہ ہوا تک ان کے ماتحت تھی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر یعنی جنوں، انسانوں اور پرندوں سب کو جمع کیا گیا، یعنی کہیں جانے کے لیے یہ لاؤ لشکر جمع کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ یعنی چونٹی جیسی حقیر مخلوق کی گفتگو سن کر سمجھ لینے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہوا
کہ اللہ نے مجھ پر کتنا انعام فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت مومنوں ہی کا گھر ہے، اس میں کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدھے سیدھے اور حق کے قریب رہو، اور یہ بات جان لو کہ کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہیں ڈھانک لے گی۔ آگے دیکھتے ہیں ترجمے کو۔ ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں خود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا کہ میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ یعنی خود کے لیے بھی یہ امر باعث تعجب تھا کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے، اور سبا ایک شخص کے نام پر ایک قوم کا نام بھی تھا اور ایک شہر کا نام بھی ہے۔ یہاں شہر جو مراد ہے وہ سنا یعنی یمن سے 3 دن کے فاصلے پر ہے، اور معرب یمن کے نام سے معروف ہے۔ اچھا جی، ملکہ سبا کا جو تخت تھا اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پرندوں کو یہ شعور ہے کہ غیب کا علم انبیاء بھی نہیں جانتے، جیسا کہ خود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا کہ میں ایک ایسی اہم خبر لایا ہوں جس سے آپ بھی بے خبر ہیں، اسی طرح وہ یعنی پرندے اللہ کی وحدانیت کا احساس و شعور بھی رکھتے ہیں۔ اسی لیے خود نے حیرت اور استعجاب کے انداز میں کہا، یہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے پجاری ہیں اور شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس نے ان کے لیے سورج کی عبادت کو بھلا کر کے دکھایا ہوا ہے، اور یعنی شیطان نے بھی ان کے لیے اسے مزین کر دیا کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کرے، کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اس کی مخفی چیزیں، نباتات، معدنیات اور دیگر زمینی خزانے ظاہر فرماتا اور نکالتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ایک جانب ہٹ کر چھپ جا اور دیکھ کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے جن میں انہیں قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت بذریعہ خط دی۔ آج کل مکتوب علیہ کا نام خط میں پہلے لکھا جاتا ہے، لیکن سلف یعنی تمام بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اختیار کیا کہ پہلے اپنا نام تحریر کیا اور خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، بس یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔
انہوں نے جب ملکہ نے مشورہ کیا اپنے مصاحبین سے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کے تابع ہیں، جو حکم ہوگا بجا لائیں گے، یعنی طاقت کے ذریعے سے فتح کرتے ہوئے بھی، اور قتل و غارت گری کر کے بھی، اور قیدی بنا کر بھی۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ یا نبی مرسل، یہ جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، دنیا دار بادشاہ ہے یا نبی، یعنی سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں تھے بلکہ نبی تھے جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے۔ اگر ہدیہ قبول نہیں کیا تو یقیناً اس کا مقصد دین کی اشاعت و سربلندی ہے، پھر ہمیں بھی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی ملکہ نے اپنے لوگوں کو یہ مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے یہ چاہا کہ تم لوگوں نے یہ چاہا کہ میں ہدیے کے پر فخر کروں، خوش ہوں، میں تو اس سے خوش ہونے سے رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، اس لیے کہ ایک تو دنیا میرا مقصود ہی نہیں ہے، دوسرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا جو پورے جہان میں کسی کو نہیں دیا، تیسرے مجھے نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر بھی تھے، اس لیے ان کی طرف سے تو لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جانا ممکن نہیں تھا۔ لیکن جنگ اور قتال کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ جنگ نام ہی کشت و خون اور اسیری یعنی گرفتاری، لوگوں کو گرفتار کرنے کا ہے، اور ذلت و خواری سے یہی مراد ہے، ورنہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو خام خواہ ذلیل و خوار نہیں کرتے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور اسوہ حسنہ جنگوں کے موقع پر رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کبھی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ یقیناً ایک جن ہی تھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلے میں غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے، کیونکہ کسی انسان کے لیے چاہے وہ کتنا ہی زور آور ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے معرب یعنی یمن ملک سبا میں چلا جائے اور پھر وہاں سے تخت شاہی اٹھا لائے، اور 1500 میل کا یہ فاصلہ جسے دو طرفہ شمار کیا جائے تو 3000 میل بنتا ہے، 3-4 گھنٹے میں طے کر لے۔ ایک طاقتور سے طاقتور انسان بھی اول اتنے بڑے تخت کو اٹھا ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہے؟ اور یعنی اس نے کہا کہ میں اسے اٹھا کر لا بھی سکتا ہوں اور اس کی کسی چیز میں ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔ اچھا، آگے جو بات آ رہی ہے یعنی اللہ کا فرمان کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے سلائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ اچھا جی، یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا؟ یہ کتاب کون سی تھی؟ جو علم کیا تھا جس کے زور پر یہ دعویٰ کیا گیا؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان تینوں کی پوری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر سے یہ قدرت دے دی کہ پلک جھپکتے میں وہ تخت لے آیا۔ کرامت اور معجزہ نام ہی ایسے کاموں کا جو ظاہری اسباب کے یکسر خلاف ہوں، لیکن وہ اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو
دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے جو ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے۔ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اچھا، ملکہ سبا نے چونکہ دیکھا کہ وہ جو تخت تھا اس کی وضع و حیات میں کچھ تبدیلی آ گئی تھی، اس لیے اس نے صاف الفاظ میں اس کے اپنے ہونے کا اقرار بھی نہیں کیا، اور رد و بدل کے باوجود انسان پھر بھی اپنی چیز کو پہچان ہی لیتا ہے، اس لیے اپنے ہونے کی نفی بھی نہیں کی، اور یہ کہا کہ یہ گویا وہی ہے، یعنی اس میں اقرار ہے نہ نفی، بلکہ نہایت محتاط جواب ہے۔ اور اس نے اور کیا کہا کہ یہاں آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے مطیع فرمان ہو گئے تھے، لیکن امام ابن کثیر نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے کہ ہمیں پہلے ہی یہ علم دے دیا گیا تھا کہ ملکہ سبا تابع فرمان ہو کر حاضر خدمت ہوگی۔ ملکہ سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ محل جو تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، جس کا سین و فرش بھی شیشے کا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کے اعجازی مظاہر دکھانے کے بعد مناسب سمجھا کہ اسے اپنی اس دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھلا دی جائے جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا۔ چنانچہ اس محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ جب وہ داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پائنچے چڑھا لیے۔ شیشے کا فرش اسے پانی معلوم ہوا، جس سے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے، اور لیکن جب اس پر فرش کی حقیقت واضح ہوئی تو اپنی کوتاہی اور غلطی کا بھی احساس ہو گیا، اور اعتراف قصور کرتے ہوئے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک دو متخاصم، یعنی جو دو فریق جو تھے، دو گروہ جو تھے، وہ ہر وقت ایک دوسرے سے جھگڑنے والے تھے، جھگڑنے والے نہیں تھے، جھگڑنے والے بن گئے۔ یعنی جب ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی تو دو جھگڑالو قسم کے فریق بن گئے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگو، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک و بد شگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ یعنی ایمان قبول کرنے کے بجائے سب لوگ ایمان قبول کرنے کے بجائے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ کافر ہو گیا اور ایک گروہ جو ہے وہ مومن ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ایمان قبول کرنے کے بجائے تم کفر ہی پر کیوں اصرار کر رہے ہو جو عذاب کا باعث ہے؟ علاوہ ازیں اپنی دشمنی اور سرکشی کی وجہ سے کہتے بھی تھے وہ لوگ کہ ہم پر عذاب لے آ، جس کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں یہ کہا۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یعنی صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے۔ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عذاب کے آنے سے قبل ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کر دیں گے، یعنی ہم قتل کے وقت وہاں موجود نہ تھے اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے، نہ ہی ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کون انہیں قتل کر گیا ہے۔ ان کا مکر یہی تھا کہ انہوں نے باہم خلف اٹھایا کہ رات کی تاریکی میں اس منصوبہ قتل کو بروئے کار لائیں اور 3 دن پورے ہونے سے پہلے ہی ہم صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو ٹھکانے لگا دیں۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی خبر انہیں نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر حالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے
اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھے بدکاری کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے ہو؟ کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت لانے کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ یعنی ان کی بیوی کے متعلق پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، کیوں جو عذاب سے دو چار ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کر لیا، یعنی جن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چنا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ان سے پوچھو، اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ رائے راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ یہ اب جو ہے 20واں پارہ شروع ہو گیا یہاں سے آیت نمبر 60 سے، آیت نمبر 60 سے 20واں پارہ شروع ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ظہیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہستی ایسی ہے جو عبادت کے لائق ہو، یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو، یعنی کوئی ایسا نہیں جس نے کچھ بنایا ہو یا عبادت کے لائق ہو۔ لیکن اس کے باوجود شرک کرنے والے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے؟ کون اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ بناتے ہیں۔ اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں حصہ دار ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور وہ تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جس طرح تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ منفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ منفرد ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی و الہام کے ذریعے سے انہیں بتا دیتا ہے، اور جو علم کسی کے بتلانے سے حاصل ہو اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر حقیقت سے باخبر ہے، اور مخفی سے مخفی چیز یعنی چھپی سے چھپی ہوئی چیز بھی اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اس لیے صرف وہی عالم الغیب ہے۔ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ منکرین کہتے ہیں، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی میں مل چکے ہوں گے تو ہمیں واقعی قبروں سے نکالا جائے گا؟ یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں، اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کہو، ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حال پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چالوں پر دل تنگ ہو۔
وہ کہتے ہیں کہ دھمکی کب پوری ہوگی؟ اگر تم سچے ہو کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب تو لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ یعنی عذاب میں تاخیر، یعنی دیر ہونا، یہ بھی اللہ کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس سے لاپرواہی کر کے اور اسے نہ مان کر ناشکری کرتے ہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ انہی غائب چیزوں میں اس عذاب کا علم بھی ہے جس کے لیے کفار جلدی مچاتے ہیں، لیکن اس کا وقت بھی اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے جسے صرف وہی جانتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے جو اس نے کسی قوم کی تباہی کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے تو پھر اسے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ مقررہ وقت آنے سے پہلے جلدی کیوں کرتے ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی قیامت میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر کے حق کو باطل سے ممتاز کر دے گا اور اس کے مطابق جزا و سزا کا اہتمام فرمائے گا۔ یا انہوں نے اپنی کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں دنیا میں ہی ان کا پردہ چاک کر کے ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی ایسے لوگوں کو مردہ کہا ہے اللہ رب العالمین نے جن کے ضمیر مر چکے ہیں اور جن میں ضد اور ہٹ درمی اور رسم پرستی نے حق اور باطل کا فرق سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑی ہے۔ نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے جو پیٹھ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر کا قول ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب زمین میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہ رہے گا۔ ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری سے منقول ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہی بات انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے آخری مرتبہ حجت قائم فرمائے گا۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ ایک ہی جانور ہوگا، یہ ایک خاص قسم کی جنس سے حیوان ہوگی جس کے بہت سے افراد روئے زمین پر پھیل جائیں گے۔ دابت الارض کے الفاظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے۔ اس جانور کے نکلنے کا وقت کون سا ہوگا؟ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایک روز دن دہاڑے یہ جانور نکل آئے گا۔ رہا کسی جانور کا انسانوں سے انسانی زبان میں کلام کرنا تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے۔ وہ جس چیز کو چاہے نطق یعنی بولنے کی طاقت بخش سکتا ہے۔ قیامت سے پہلے تو وہ ایک جانور ہی کو زبان بخشے گا، بولنے کی قوت بخشے گا، مگر جب وہ قیامت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی عدالت میں انسان کی آنکھ اور کان اور اس کے جسم کی کھال تک بول اٹھے گی، جیسا کہ قرآن میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے۔ کیا ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اس میں بہت نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ اور کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور خول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس خول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔
یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے۔ اور جو برائی لیے آئے گا ایسے سب لوگ اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا اور کوئی جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لوگے۔ تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 19واں پارہ ہمارا ختم ہو گیا تھا، اور 20واں پارہ یہ سورہ نمل کے درمیان میں سے شروع ہوا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم سورہ قصص شروع کریں گے جو کہ 20واں پارہ ہی ہمارا کنٹینیو رہے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔